ایک بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، میرے سامنے اللہ رب العزت کے پاک قرآن کی تلاوت کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پاک نبی، آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہے، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ منشا تھی، آپ کی یہ چاہت تھی کہ کوئی میرے سامنے بیٹھ کے تلاوت کرے، کوئی میرے سامنے بیٹھ کے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کرے اور میں محمد مصطفیٰ اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سماعت فرماؤں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ میں تلاوت کر رہا تھا تو جب میں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پہ پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پہ میں پہنچا تو میں نے اللہ کے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ قرآن مجید کی تلاوت سن بھی رہے تھے اور آپ رو بھی رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث طیبہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہے کہ جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا بے حساب اجر اور ثواب ہے، وہیں پر قرآن کریم کو سننا بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سننا کس انداز میں؟ اس انداز میں سننا کہ بالکل توجہ کے ساتھ، بالکل انہماک کے ساتھ اور اپنے جو ہے نا آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سننا، یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے۔ اور یقیناً جو اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سماعت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سنے گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کی جو قدورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے گا۔ اس شخص کے دل کے اندر جو ناپاکیاں ہوں گی، جو غلاظتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس غلاظتوں سے، ان ناپاکیوں سے انسان کے دل کو اجلا فرما دے گا، انسان کے دل کو صاف فرما دے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے نہ صرف دل میں بلکہ انسان کے چہرے سے بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے نور کا ظہور فرمائے گا، چہرہ چمک اٹھے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے آپ کے سامنے تو اس کو بڑے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اب ادب قرآن سکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو اول تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں، بڑے جو ہے نا انہماک اور توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنیں، اور اس طرح سنیں کہ آپس میں آپ باتیں نہ کریں، اپنی ڈسکشن میں مصروف نہ ہوں، اپنی گفتگو میں مصروف نہ ہوں، بلکہ خاموش رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کو سنو۔
جب تم خاموش رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کو سنو گے لعلکم ترحمون، تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے پھر ہم تمہارے اوپر جو ہے نا وہ رحم فرمائیں گے، تمہارے اوپر رحم کا نزول ہوگا، کرم کا نزول ہوگا، فضل کا نزول ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو سننے کی وجہ سے انسان کا دل پاکیزہ ہو جائے گا۔ انسان کی جو سماعت ہے، جب اس کے ذریعے اس قرآن کی آواز انسان کے وجود میں اترے گی تو انسان جو ہے وہ صراط مستقیم پہ آ جائے گا، انسان اللہ کی پاک کلام سے ہدایت حاصل کرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آ جائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کہ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔